ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زیرو نے مخصوص انداز میں کہا، راشوری بول رہا ہوں سر، شری ٹنکا سے۔ دوسری طرف سے شری ٹنکا میں سیکرٹ سروس کے فارن ایجنٹ راشوری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ بلیک زیرو نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سر، جب پاکیشیا سے آنے والی فلائٹ ٹالمبو کے ہوائی اڈے پر پہنچی تو میں وہاں موجود تھا۔ جہاز سے ایک شری ٹنکن بے ہوش لڑکی کو اتارا گیا اور کارگو سے ایک تابوت۔ ان دونوں کو وہاں چند نامانوس لوگوں نے وصول کیا اور ایک بڑی ویگن میں ڈال کر ٹالمبو شہر کی ایک عمارت میں لے جایا گیا۔ میں نے موقع پا کر اس تابوت کے ساتھ B-13 ساؤنڈ کیچر لگا دیا تھا۔ اس ساؤنڈ کیچر کی مدد سے پتہ چلا کہ تابوت میں پاکیشیا کے علی عمران کو لایا گیا ہے، جسے بظاہر لاش کی صورت دی گئی تھی، لیکن دراصل انہیں طویل بے ہوشی کے مخصوص انجیکشن لگائے گئے تھے۔ لڑکی کا نام لیڈی سندرتا ہے اور وہ شری ٹنکا کی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل باشموری کی بھتیجی بھی ہے اور سیکرٹ سروس کی ایجنٹ بھی۔ اس عمارت کا تعلق سالومن تنظیم سے ہے۔ وہاں سے ان دونوں کو ایک اور ویگن میں ڈال کر رمزے جنگل لے جایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ گھنا اور خطرناک جنگل سالومن تنظیم کا گڑھ ہے اور سالومن تنظیم کے چیف کنگ کوبرا کا ہیڈ کوارٹر اسی جنگل میں ہے۔ چونکہ وہاں جانا انتہائی خطرناک تھا، اس لیے میں اندر داخل نہ ہو سکا۔ بعد میں اس جنگل میں سے بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دو فوجیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ اور سر، ایک اور انتہائی اہم بات کی سنگن بھی ملی ہے کہ شری ٹنکا کا مشہور سائنسدان بالمورا، جس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ اسے پاکیشیا میں سالومن تنظیم نے اغوا کر لیا ہے، وہ بھی اسی جہاز سے جس سے عمران صاحب کو لایا گیا تھا ایک نئے میک اپ میں آیا تھا۔ البتہ اسے علیحدہ کار میں رمزے جنگل میں پہنچایا گیا ہے۔ راشوری نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، تم کرنل باشموری کو ذاتی طور پر جانتے ہو؟ بلیک زیرو نے اس کی تفصیلی رپورٹ سننے کے بعد پوچھا۔ یس سر، اچھی طرح واقف ہوں سر، راشوری نے جواب دیا۔ گڈ، تم ایسا کرو کہ کرنل باشموری کی نگرانی کرو، مکمل اور محتاط نگرانی۔ اس کے علاوہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم کو میں شری ٹنکا بھیج رہا ہوں، وہ تم سے فون پر رابطہ کرے گی، کوڈ X2 ہی ہوگا۔ تم نے ان کے ساتھ مکمل تعاون بھی کرنا ہے اور آئندہ جب تک ٹیم مشن مکمل کر کے واپس نہ آ جائے تم نے ان کے تحت کام کرنا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ٹھیک ہے سر۔ کرنل باشموری کے متعلق رپورٹ میں آپ کو دوں یا؟ راشوری نے پوچھا۔ یہ رپورٹ بھی تم ٹیم کی سربراہ کو ہی دینا، بلیک زیرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ لیڈی سندرتا کے ساتھ ہی عمران کو بھی اغوا کر کے شری ٹنکا اور پھر سالومن تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں لے جایا گیا ہے اور سائنسدان بالمورا بھی وہاں گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ صورتحال خاصی پیچیدہ ہے۔ عمران کے متعلق بلیک زیرو کو زیادہ فکر نہ تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ جہاں تک فائرنگ کے متعلق رپورٹ تھی، اس سے کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران وہاں سے فرار ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس تنظیم کے مختلف گروہ آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ دوسری صورت اس کے ذہن کے مطابق زیادہ قرین قیاس تھی، کیونکہ اگر عمران وہاں سے فرار ہوتا تو وہ لازماً اس سے رابطہ قائم کرتا۔ بہرحال اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سالومن تنظیم کے خاتمے کے لیے فوری طور پر ٹیم شری ٹنکا روانہ کر دے۔ اس کا دل تو کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ خود ٹیم کی رہنمائی کرے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ وہ عمران کی اجازت کے بغیر ہیڈ کوارٹر کو خالی نہ چھوڑ سکتا تھا۔ کرنل باشموری کی نگرانی کا حکم اس نے اس لیے دیا تھا کیونکہ سر سلطان نے اسے بتایا تھا کہ شری ٹنکا کے صدر کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کرنل باشموری بھی درپردہ سالومن تنظیم سے ملا ہوا ہے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ شاید اس کی نگرانی سے کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ بلیک زیرو نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، PA ٹو سیکرٹری وزارت خارجہ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی۔ X2 سر سلطان سے بات کراؤ، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کیجیے سر، PA نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سلطان سپیکنگ۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ X2 لائن آف کرائیے، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ لائن آف کرانے کا مطلب تھا کہ اسپیشل بٹن دبا کر PA کے بات چیت سننے کا اسکوپ ختم کر دیا جائے۔ یس، لائن آف ہو گئی ہے،
سر سلطان نے ایک لمحے بعد جواب دیا۔ سر میں طاہر بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں مؤدبانہ انداز میں کہا، اور پھر عمران اور لیڈی سندرتا کے اغوا کے متعلق تمام رپورٹ سر سلطان کو دی۔ کیونکہ عمران کی عدم موجودگی میں سرکاری طور پر ٹیم باہر بھیجنے کے لیے سر سلطان کی اجازت ضروری تھی۔ تو پھر تم نے کیا پروگرام بنایا ہے؟ سر سلطان نے تفصیلی رپورٹ سننے کے بعد پوچھا۔ میں سیکرٹ سروس کو شری ٹنکا بھیج دیتا ہوں، عمران سے رابطہ ہوا تو اسے بھی بتا دوں گا، اور وہ وہاں ٹیم کی لیڈرشپ سنبھالے گا اور سالمن تنظیم کے خاتمے کا مشن مکمل کرے گا۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم ٹیم کے ذمہ لگا دو کہ وہ وہاں جا کر سب سے پہلے عمران کو بازیاب کریں، اس کے بعد مشن کا آغاز کریں، کیونکہ سالمن تنظیم کی پشت پر کافرستان کا ہاتھ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کافرستانی سیکرٹ ایجنٹ شامل ہوں۔ ایسی صورت میں عمران ہی صحیح معنوں میں ان کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر شری ٹنکا میں ٹیم کو سرکاری طور پر کسی تعاون کی ضرورت محسوس ہو تو وہ شری ٹنکا کے صدر کے پرسنل سیکرٹری راتا گولے سے رابطہ قائم کر لے، انہیں ہر قسم کا تعاون خفیہ طور پر مل جائے گا۔ کوڈ کوئی طے کر لو تاکہ میں آج ہی شری ٹنکا کے صدر کو سرکاری طور پر پاکیزیہ کے اس فیصلے سے آگاہ کر دوں۔ کوڈ بھی انہیں بتا دیا جائے گا، سر سلطان نے کہا۔ کوڈ MS ہوگا، مشن سالمن، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ٹیم کو اچھی طرح سمجھا دینا، کیونکہ عمران کی موجودگی میں تو ہر لحاظ سے تسلی رہتی ہے، سر سلطان نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوکے، عمران سے رابطہ ہوتے ہی مجھے اطلاع دینا، جب تک عمران سے رابطہ نہ ہوگا مجھے بے حد فکر رہے گی۔ سر سلطان کے لہجے میں خاصی تشویش تھی۔ بہتر جناب، ویسے آپ فکر نہ کریں، عمران ان کے بس کا روگ نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور سر سلطان ہنس دیے، اور بلیک زیرو نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے جولیا کے نمبر ڈائل کیے، اور رابطہ قائم ہونے کے بعد وہ اسے ٹیم لے کر شری ٹنکا جانے کے بارے میں تفصیلی ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔